پیسہ کمانا کوئی یہ برا عمل نہیں ہے. پیسہ کمانا، حلال رزق کی تلاش کرنا، محنت کرنا، پھر اپنے بچوں کی پرورش کرنا، اپنے اہل و عیال کی پرورش کرنا میرے عزیزو، اسی پیسے سے یہ اچھا عمل ہے، یہ اچھا کام ہے. لیکن لعنت ہے ایسے پیسے پر، لعنت ہے اس پیسے پر جو تم نے اپنی بہن بیٹیوں کے چہروں کو دکھا کر کے کمایا ہو، اپنے گھر کی عزت کو تار تار کرنے کے بعد میں کمایا ہو. میرے عزیزوں میں بات کرنے لگا ہوں آج کے دور کے کچھ مسلم یوٹیوبرز کی. آج انہوں نے کتنا ماحول خراب کر رکھا ہے. آج ان کے جو اصلی چہرے ہیں وہ دنیا والوں کے سامنے آ چکے ہیں. حال ہی میں میرے عزیزوں ہمارے ایک عزیز نے بتایا، کوئی بریلی کا بہت بڑا یوٹیوبر ہے جس کا نام ہے ایشان علی. بہت لوگ اس بات پر اصرار کر رہے تھے کہ ہم یہ بات دنیا والوں کے سامنے لا کر کے رکھیں اور حقیقت بتائیں دنیا والوں کو. یاد رکھنا، جب تک ان لوگوں کے پاس میں کچھ نہیں تھا، بارش میں ان کے گھر ٹپکا کرتے تھے، ان کے پاس میں کھانے کو نہیں تھا، تو میرے عزیزوں کچھ یہ لوگ دین سے جڑے ہوئے تھے، کچھ حیا تھی ان کے پاس میں. لیکن آج اللہ نے دولت دے دی ہے، آج اللہ نے ان کو مال عطا فرما دیا ہے، تو یہ اپنی اوقات، اپنی حیثیت بھول چکے ہیں اور انہوں نے دین کا مذاق بنایا ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پسے پشت ڈال دیا ہے. یہی ایشان علی میرے عزیزوں جو دنیا والوں کو موٹیویٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ کام نہیں ہونے چاہیے، یہ حق ادا ہونا چاہیے. بہت ساری موٹیویشن کی ویڈیوز آپ کو اس کی مل جائیں گی، لا کر کے ڈالتا ہے، یہ کام کرتا ہے. لیکن جب میرے عزیزوں اس کا خود کا نمبر آیا، بات دین کی کر رہا ہے، دوسری ویڈیوز میں دنیا والوں کو دین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب خود کا نمبر آیا شریعت پر عمل کرنے کا، جب خود کی باری آئی تو دین کی دھجیاں اڑا دی، شریعت کی دھجیاں اڑا دی. اس کے نکاح کا میرے عزیزو جب موقع آیا تو کئی روز پہلے سے آپ دیکھیں ہلدی کی رسم شروع ہوتی ہے جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہاں پر میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں، چاہے وہ ایشان علی ہو یا دوسرے یوٹیوبرز ہوں یا یوٹیوبرز نہیں بھی ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ جو رسم گھسی ہے ہلدی والی میرے عزیزو، کہ میرے عزیزو بہن بھی پیلا پہن رہی ہے، بھائی بھی پیلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھوپا پھوپھی بھی پیلے کپڑوں میں ہے، چاچا چاچی بھی پیلے کپڑوں میں ہے، ڈیکوریشن پیلی ہے، ہر جگہ پیلا ہی پیلا نظر آتا ہے، چپل جوتے سب کچھ پیلے ہیں. میرے عزیزو یہ فضول خرچی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. لیکن آؤ میں بات کرنے لگا ہوں ان لوگوں کی کہ جو دنیا کو تو نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جب خود کا نمبر آتا ہے تو اس پر بالکل بھی عمل کرتے ہوئے نہیں نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھنا میرے عزیزو، یہ ہلدی کی رسم، یہ مہندی کی رسم اور یہ تمام خرچے کرنا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، چند پیسے تمہارے پاس میں آ گئے ہیں تو تم نے یہ خرچے ایڈ کر لیے ہیں. آج تمہاری حرکتیں، آج تمہارا طور طریقہ، تمہارا چال چلن یہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس میں جو دولت ہے نا یہ نئی دولت ہے. انسان کے میرے عزیزوں قول سے پتا چل جاتا ہے، اس کے ڈھنگ سے، اس کے طریقوں سے پتا چل جاتا ہے کہ ہاں یہ نئی دولت ہے جس کی نمائش کر رہا ہے. تو پھر یہ نکاح کا نمبر آیا. نکاح میرے عزیزو اللہ کے نبی کی سنت، اور صرف دو چیزیں فرض ہیں نکاح میں، ایک ہے ایجاب و قبول، دوسرے ہے گواہ میرے عزیزو، باقی دوسری کچھ سنتیں ہیں. لیکن یاد رکھنا اس کے علاوہ سب فضول کام ہے. اب نکاح اتنا آسان ہے لیکن بنا کتنا مشکل دیا پیسے آنے کے بعد میں. 8 دن تک رسمیں چل رہی ہیں، 8 دن پہلے رسمیں چلیں گی، 8 دن میرے عزیزو نکاح کے بعد میں رسمیں چلیں گی. چلو ٹھیک تھا، یہ رسمیں تم نے چلا لی، لوگ کہیں گے مولانا اس کے پاس میں پیسہ ہے یا کسی کے بھی پاس میں پیسہ ہے، ایشان علی پیسے والا ہو گیا، یا دوسرے مسلم یوٹیوبرز یا جو بھی لوگ ہیں ان کے پاس میں پیسہ ہے، وہ 1 کروڑ خرچ کریں، 50 لاکھ خرچ کریں، 2 کروڑ خرچ کریں، تمہیں کیا دقت ہو رہی ہے، تمہیں کیا پریشانی ہو رہی ہے. لیکن یاد رکھنا ہمیں کسی کے پیسے خرچ کرنے سے کوئی دقت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اگر تیرے پاس میں ہے جتنا تو اڑانا چاہتا ہے اڑا لے، لیکن یاد رکھنا جہاں اسلام کی بات آئے گی، جہاں شریعت کی بات آئے گی، جہاں میرے عزیزو اللہ کے رسول کے دین کی بات آئے گی، شریعت مصطفیٰ کی بات آئے گی، تو یاد رکھنا ہم وہاں کسی کو نہیں چھوڑیں گے. یہاں کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. تم دنیا والوں کو تو درس دے رہے ہو، دنیا والوں کو سکھا رہے ہو، جب خود کا نمبر آ رہا ہے تو شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈال رہے ہو، شریعت پر عمل نہیں کر رہے ہو. چلو یہاں تک بھی ٹھیک تھا، یہاں تک بھی ٹھیک تھا، لیکن حد تو تب ہو گئی میرے عزیزوں، اس وقت حد ہو گئی کہ بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں اور وہی کنٹینٹ میرے عزیزوں ان کو مل گیا کہ وہی ویڈیوز بنا کر کے یہ ڈال رہے ہیں.
यूट्यूब पर डाल रहे हैं, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। अब मुझे बताएं, फिर कहते हैं वी आर फैमिली, सबको फैमिली कहा जाता है। जो व्यूज मिल रहे हैं, जो सब्सक्राइबर है, ये फैमिली है इनकी। ये तेरी फैमिली कहां से हो गई? कुछ उसमें गैर मुस्लिम है, कुछ ऐसे हैं जो तेरी बहन बेटियों को न जाने कौन सी निगाहों से देख रहे हैं। तू ये डालना बंद कर दे, फिर तेरी हकीकत सामने आ जाएगी। याद रखना मेरे अजीजों, ये बहन बेटियों के चेहरों को दिखाकर मेरे अजीजों डांस कर रही हैं। बहन बेटियां शादी में, ब्याह में, और फिर मामलात कहां तक हो जाते हैं, निकाह हो गया, उसके बाद में क्या होता है, आप इसको समाप्त करें। हद तो उस वक्त हो गई मेरे अजीजों। और मुझे इतना ताज्जुब हुआ ये बात देख करके कि यार इंसान इतना गिर सकता है पैसे कमाने के चक्कर में, इतने निचले स्तर तक जा सकता है, इतने नीचे तक जा सकता है। जब पहली मुलाकात करने के लिए शोहर अपनी बीवी से जाता है, इन लोगों ने उस चीज को भी कंटेंट बना लिया। उस कमरे तक कैमरे पहुंचा दिए इन्होंने, वहां तक मेरे अजीजों कैमरे पहुंचा दिए गए, वीडियोस बनाई जा रही है। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए ऐसी चीजों से। और ऐसा पैसा किसी काम का नहीं है। याद रखना, कमाएं, मेहनत करें, जो भी काम करना है करें, हलाल काम करें, लेकिन घर की इज्जत को मेरे अजीजों तार तार ना करें। शरियत तो अपने आप को मुसलमान कहना छोड़ दें, या तो ये कहना छोड़ दें कि हाँ हमें शरीयत से कोई मतलब नहीं है, हमें इस्लाम से कोई मतलब नहीं है, या तो ये कहना छोड़ दें। और अगर कह रहे हो कि हाँ तुम मुसलमान हो, अल्लाह के रसूल के मानने वाले हो, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाले हो, तो फिर अपनी बहन बेटियों को भी पर्दे में रखो। और जो काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उससे साबित होना चाहिए, दिखाई देना चाहिए कि हाँ वाकई तू अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाला है, शरीयत मुस्तफा से मोहब्बत करने वाला है। निकाह कितना आसान था और कितना मेरे अजीजों इसको महंगा बना दिया है। आज आप देखें तो सही, कुरान ने क्या कहा था, यकूनु फुकरा युगनिहुमुल्लाह, कि निकाह करो। जो तुम में निकाह करने की इस्तिताअत रखते हैं, तुम निकाह करोगे, अल्लाह तुम्हें गनी फरमा देगा, मालदार फरमा देगा। लेकिन याद रखना मेरे अजीजों, सुन्नत के ढंग से होना चाहिए, सुन्नत के तरीके से होना चाहिए। लोग कहते हैं कि बर्बादियां हो रही हैं बाद में, बर्बादियों की असली वजह यही है कि हमने सुन्नत को सुन्नत के ढंग से, सुन्नत के तरीके से नहीं करा है। यही वजह है कि चंद रोज गुजरते हैं शादियों को, निकाह को, और उसके बाद में तलाक का नंबर आ जाता है। तो तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, अपनी जो असलियत है तुम्हारी वो तुमने नहीं रखी लोगों के सामने। हकीकी जो तुम्हारा चेहरा है वो सामने आ जाता है कभी ना कभी। आप YouTube पे वीडियो बना रहे हैं, इसका एक अलग मामला है, बनाएं, इसमें कोई मामला नहीं मेरे अजीजों, लेकिन कम से कम दीन का मजाक ना बनाए। दीन का अगर कोई मजाक बनाएगा, शरीयत मुस्तफा का अगर कोई मजाक उड़ाएगा, तो हम उसकी हकीकत दुनिया के सामने ला करके जरूर रखेंगे।